السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ کراچی میں انسانی زندگی کی قیمت صرف 2000 روپے، پیسہ گینگ وار سرغنا دیتا تھا۔ گرفتار دہشت گرد جاوید پنجابی کے سنسنی خیز انکشافات، گروہ میں 16 ملزم شامل تھے۔ جامعہ کراچی میں کالعدم تنظیم کے نیٹ ورک کی موجودگی کی اطلاع۔ سابق صدر پرویز مشرف کی طبیعت اچانک خراب، بے ہوش ہونے پر کراچی کے پی این ایس شفا پہنچا دیا گیا، آئی سی یو منتقل، ذاتی معالجین بھی طلب کر لیے گئے۔ اردو ادب اور ڈرامہ نویسی کا ایک عہد تمام۔ کراچی میں فاطمہ ثریا بجیا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، گزرے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ بیس کروڑ کی آبادی میں سے صرف 10 لاکھ کے قریب افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ کیا ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم سے پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکے گا؟ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے شریک بانی رہنما مقبول بھٹ کی آج 32ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ مقبوض آبادی میں مکمل ہڑتال، لبریشن فرنٹ کے چیئرمین یاسین ملک سمیت کئی کارکنوں کو جوڈیشل حراست میں لے لیا گیا۔ آپریشن ضرب عزم کے بعد شمالی وزیرستان، خیبر ایجنسی اور ملحقہ علاقوں سے 2.5 لاکھ آئی ڈی پیز خاندانوں کے گھروں کو واپسی کا عمل کہاں تک پہنچا؟ فاتح اصلاحات کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جانیے آج کے نقطہ نظر میں۔ منزل آ گئی، کنارہ آ گیا۔ شیخوپورہ حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کمشنر لاہور کی سربراہی میں حادثے کے ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے 4 رکنی کمیٹی تو بنا دی، لیکن ننکانہ صاحب ڈی ایچ کیو اسپتال میں ڈاکٹرز کی کمی اور سہولیات کی عدم دستیابی کے ذمہ داران کا تعین کون کرے گا؟ شمس صاحب، خاصا ہیوی ایجنڈا ہے، لیکن 2 اہم خبریں ہیں۔ ایک تو سابق صدر جو ہیں پرویز مشرف صاحب، ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی، آپ نے ویژولز بھی دیکھے کہ اسپتال میں پڑے ہیں اور اب آئی سی یو میں ہیں اور ذاتی معالجین بھی ان کو طلب کر لیا گیا۔ اطلاع یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہوا ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے، آمین۔ دیکھیے، جو بھی معاملہ ہو سیاسی طور پر، اور میرے ساتھ تو خاص طور پر یعنی ان کی نظر بڑی نظر کرم رہی اور ہمارے ادارے کو بہت یعنی صحبت اٹھانی پڑی ان کے دور میں، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کرتا ہوں وہ ایک ذہین شخص ہے، وہ بڑے آرٹیکولیٹ ہے اور مختلف قومی امور پر ان کی دسترس ہے، اور وہ میڈیا کا سامنا کرنے سے کبھی نہیں گھبرائے، چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل۔ وہ بڑے دبنگ طریقے سے اپنا نقطہ نظر بلکہ پاکستان کا نقطہ نظر بیان کرتے رہے، اور ان کی ایک شہرت بڑے بہادر سپاہی کی تھی، ایک جنگجو کی تھی، مجاہد کی تھی، اور اسی وجہ سے فوج جو تھی اس میں ان کے لیے بڑی لائکنگ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، خیریت سے رکھے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ۔ کیا حرج ہے باہر چلے جائیں، علاج کرا لیں؟ اگر ضرورت ہے تو چلے جائیں، کوئی حرج نہیں۔ چلیں۔ دوسرا یہ کہ اسی سے یاد آئے کہ آج پنجاب کے بعد سندھ میں بھی جو ادویات ہیں ان میں اضافہ کیا گیا، ان کی قیمتوں میں 25 سے 65% تک کی بھی اطلاعات ہیں، اور کچھ ادویات میں 5%، کچھ میں 70% اضافہ ہو گیا ہے۔ کئی جگہوں پہ یہ بھی شکایت آئی ہے کہ ادویات نہیں مل رہی، بالخصوص جان بچانے والی۔ تو وفاقی وزیر مملکت سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب، آپ یہ بتائیے کہ یہ دواؤں کا قصہ ہے کیا؟ یعنی قیمتیں آپ کی مرضی سے بڑھی ہیں اور دوائیں غائب کیوں ہو رہی ہیں مارکیٹ سے؟ بہت شکریہ شامی صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آج صبح سے یہ ایشو چل رہا ہے اور ایک یا 2 اچھا ایشو یہ ہے کہ جب ہم نے پرائسنگ پالیسی اناؤنس کی آج سے کوئی 3-4 ماہ قبل، اس میں ہارڈ شپ کیسز کی وہ ادویات جن کی وائبلٹی نہیں ہوتی، جو یہ کمپنیز کہتی ہیں کہ یہ ہمارا نہیں کھاتی، ان کے لیے ڈیسیژن یہ ہوا تھا کہ ہم دسمبر 30 تک ان کی قیمت بڑھائیں گے، اور ساتھ ہی یہ تھا کہ جب ان کی بھی قیمت بڑھائیں گے تو آٹومیٹیکلی کچھ میڈیسنز کی ہم قیمت کم بھی کریں گے۔ کیونکہ ریگولیشن کا مطلب تو یہی ہے، دنیا میں جب را مٹیریل مہنگا ہوتا ہے یا چیزیں مہنگی ہوتی ہیں تو دوائیاں مہنگی ہوتی ہیں،
جب ان کا سستا ہو جاتا ہے سستی ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے اسٹے لیا, اور مجھے یہ لگتا ہے شامی صاحب کی بات بڑی مطلب پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے یا نہیں, بغیر دوسری پارٹی کو سنے اور حکومت کو سنے یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے اسٹے دے دیا جاتا ہے. اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے کیسز کنسیڈر ہونے تھے اور ان میں ڈیلے اس لیے ہوا کہ جب ان کو کہا گیا کہ سرٹیفائیڈ انوائس ہمیں دیں, انوائسز انہوں نے نہیں. دوسرے وہ لوگ کہ جن کو نوٹسز دیے گئے کہ 30 دسمبر آ رہی ہے تو آپ اپنی ان 50 پروڈکٹس کی قیمتیں کم کریں. تو ان کو یہ آسان راستہ لگا, وہ کورٹ میں چلے گئے اور ان کو لگا کہ نہ کم کرنی پڑے گی اور جو بڑھانی تھی ہم نے وہ بھی 8% بڑھانی, تو بڑھا بھی انہوں نے اپنی مرضی سے دی. تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ یہ سراسر زیادتی کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے, اور ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. مطلب ہم بھی آخر ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایک بزنس مین ہے اور حکومت ہمیشہ ریشنلی دیکھتی ہے, اور ان کی کاسٹ, اور اگر وہ ڈیلے نہ کرتے وہ ہمیں اوریجنل کاغذ دے دیتے تو ان کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. سائرہ صاحبہ, کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی اس کی جو پرائس کمیٹی ہے اس کے کنسنٹ سے اس کی اپروول کے بعد ہم نے پرائسز میں اضافہ کیا, یہ درست بات ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. ابھی ڈرگ جو پرائسنگ ڈائریکٹر ہیں وہ صبح سے میرے ساتھ تھے, اور ہوا یہ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک چیز ایگری کر لیتے ہیں, مان جاتے ہیں, اور یہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ ڈرگ پالیسی دی, اور یہ اسی لیے دی کہ ان کی ڈسکریشن ڈرگ ریگولیٹری کی ختم ہو. ہم نے آٹومیٹیکلی انکریز اور ڈیکریز کیا, ڈسکریشن ختم کی, لیکن اس کے بعد, اور اب آپ کو پتا ہے کہ اسٹے انہوں نے وقتاً فوقتاً ہوئے. اب اسٹے کے لیے ہم نے کمنٹس جمع کرائے ہیں, ظاہر ہے ہم اپیل کریں گے. ایک پہلے بھی ہم نے سپریم کورٹ میں کیس جیتا ہے. تو یہ تو جی ٹھیک ہے جی, چلیے بہت شکریہ آپ کا سائرہ. دیکھیے, ایک تو عدالتوں کو دیکھنا چاہیے کہ یکطرفہ طور پر سٹے نہ دیا جائے. اب وہ سٹے ہی ان کی بقول وجہ بنا, اور اگر سٹے دے دیا گیا ہے تو 2 دن سے 3 دن سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کو اس بارے میں بھی کوئی واضح ہدایات جاری کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے لوگوں کا جو غم و غصہ ہے نا, وہ آپ دیکھیے اگر اس کا رخ کہیں اور ہو جائے انتظامیہ کی بجائے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. عدلیہ کی طرف لوگوں کو انصاف کے لیے دیکھنا چاہیے, اور اس کو انصاف یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو سکے. بالکل ٹھیک. یہاں پروگرام میں ناظرین وقت ہے ایک بریک کا, واپس آتے ہیں تو پھر کراچی کا ذکر کریں گے جہاں پر 2000 روپے میں جو دہشت گرد تھے وہ لوگوں کو قتل کرتے رہے. تفصیلات کیا ہیں ایک بریک کے بعد. میں ناظرین, شام صاحب ایک اور خبر جس کی جانب صوبوں سے میری توجہ رہی, یہ 2000 روپے کے عوض جاوید پنجابی نے انکشاف کیا کہ یہ لوگوں کو قتل کرتا تھا, معاوضہ قتل کا 2000 ملتا تھا, لیاری ندی میں ان کی لاشیں پھینک دی جاتی تھیں. ایک شخص کی زندگی کی قیمت 2000 روپے. اگر آپ ایک دن میں یہ بندہ مار دیں تو 2000 روپے. 2000 روپے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا حالت ہو چکی ہے ہمارے معاشرے کی, جی, اور کس قدر تنگ دستی ہے اور غربت ہے, اور پھر کس قدر یعنی بے تربیتی ہے. جی ہاں, ہم لوگ پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم جانور پیدا کرتے جا رہے ہیں, نہ ان کی تعلیم کا, نہ ان کی تربیت کا, نہ ان کے روزگار کا, اور نہ کوئی آبادی کو کنٹرول کرنے کی بات کر رہا ہے, اور ایک جزیرے بناتے جا رہے ہیں اہل اقتدار, اور باقی جو ہے ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کے ارد گرد کیا طوفان جو ہے وہ پرورش پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایشو آج یہ بھی سامنے آیا کہ جو جامعہ کراچی ہے وہاں پر بھی کالعدم تنظیم کے نیٹ ورک کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے. طاہا عبیدی کل بھی ہمیں رپورٹ کرتے کراچی کے حوالے سے, آج بھی ٹیلی فون لائن پر موجود, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم طاہا, یہ جاوید پنجابی کون تھا, یہ کس گروہ سے اس کا تعلق تھا, کتنی وارداتیں انہوں نے کی, اور کیا ڈیٹیل سامنے ہے اس کے انکشاف میں؟ جی بالکل, یہ لیاری گینگ اور کا ایک اہم کمانڈر ہے, اس کا نام جاوید پنجابی ہے, جس کی جوائنٹ انٹیروگیشن رپورٹ اب سامنے آئی ہے, جس میں اس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ بتانا دینے والے مخالفین کو قتل کرتا تھا. اس کے علاوہ 2000 روپے میں یہ قتل کرتا تھا, اور ریاست نامی ایک گینگ اور کا اہم کمانڈر ہے جو اسے یہ پیسے دیتا تھا. 16 افراد پر مشتمل یہ گروپ ہے جو کہ لیاری گینگ اور سے تعلق رکھتا ہے, جس میں سلطان آغا, جمیل جانگا, کامران کامو, فضل ڈاڈا, انور ہٹی, احسن سندھی سمیت دیگر ملزمان بھی شامل ہیں جو کہ اس گروپ میں شامل تھے. اور اس کے علاوہ ملیر ندی سے جو لاشیں ملتی تھیں اس کا بھی انکشاف ہوا ہے.
کہ بھتہ نہ دینے پر یہ لوگوں کو اغوا کرتا تھا اور تشدد کے بعد اس ندی میں ان کو پھینک دیا کرتا تھا، اور اس کے لیے صرف گینگ وار کا جو کمانڈر ہے وہ اسے 2000 روپے دیتا تھا. جی ٹھیک. اور جامعہ کراچی میں جو آج ایک کالعدم تنظیم کے نیٹ ورک کا انکشاف ہوا کہ وہاں پر کوئی انجینئر لیول کے پڑھے لکھے انجینئرز ہیں جو اس سے منسلک ہیں، اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار بھی کیے ہیں. کچھ انجینئرز ہیں، کچھ BBA MBA کے طالب علم بھی ہیں جو کہ داعش کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور حزب التحریر نامی جو کالعدم تنظیم ہے اس کے لیے بھی کام کرتے ہیں. یہ اویس نامی ایک اسٹوڈنٹ تھا جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا تھا. اس نے تفتیش میں یہ انکشاف کیا ہے کہ جامعہ کراچی سمیت جو NED یونیورسٹی ہے جو کہ انجینئرنگ کے پڑھاتی ہے اس میں بھی جو داعش اور حزب التحریر کا جو نیٹ ورک ہے وہ فعال ہونا شروع ہو گیا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا تحابت. شام صاحب، یہ جو مسئلہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان MBA انجینئر ڈاکٹرز ان کا رجحان ان تنظیموں کی جانب ہے، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک تو ان کو غلط طریقے سے فیڈ کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جو ان کو انقلاب کے اور آخرت کی سرخروئی کے نقشے دکھاتے ہیں، غلط تعبیریں کرتے ہیں قرآن کی اور حدیث کی اور ان کو اکسا کر. اب دیکھیے یہ ہماری جو تاریخ ہے نا اس میں بار بار ایسے گروہ پیدا ہوئے ہیں. اب خارجیوں نے پہلا گروہ تو خارجی تھے جنہوں نے حضرت علی اور حضرت علی کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا. وہ خوارج تھے، ان کے ماتھے جو تھے ان پہ نشانات تھے سجدوں کے اور داڑیاں ان کی لمبی لمبی تھی. اور حضرت معاویہ کے خلاف بھی اور حضرت علی کے خلاف بھی انہوں نے کہا فتوے دیے. اور یہ اس طرح طرح کے یہ گروہ پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، چکمے دیتے ہیں، ان کو جنت کے خواب دکھاتے ہیں. اور پھر یہ جو نظام ہے ہمارا یہ گلا سڑا، یہ اس سے مزید اس کو تقویت ملتی ہے. تو جب آپ کسی کی بات جو ہے سنی نہیں جائے گی. لیکن آپ کے تعلیم یافتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی کوئی سنوائی ہو جائے. نہ تھانے میں سنوائی، نہ کچہری میں سنوائی، نہ دفتر میں سنوائی. انسان کو انسان کے طور پر تو ہم ٹریٹ نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. نتیجہ یہ ہے کہ جو بیچارے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں ان کو اکسا لیتے ہیں، ان کو برگلا لیتے ہیں. اور ابھی یہ داعش جو ہے اس کا تو معاملہ ایسا کہ ابھی IB کے جو ڈائریکٹر ہیں سلطان صاحب طارق سلطان، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ سینٹ کمیٹی کے سامنے کہ لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، ان کا نیٹ ورک پکڑا ہے، ہم نے خود نیٹ ورک پڑھ کے نوجوان جا رہے ہیں، جوک در جوک جا رہے ہیں اور شام تک ان کی مان. تو یہ جو دیکھیے یہ جو جہادی ایکٹیویٹی جس طریقے سے اب یہ علماء کرام پر بھی لازم ہے، حکومت پر بھی لازم ہے، ہم میڈیا پر بھی لازم ہے. ہم ایک بات کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، کرتے ہیں پھر سو جاتے ہیں، وگرنہ یہ دیمک ہمیں چاٹ جائے گی. درست ہے. اچھا جب شیخو پورہ میں جو کل واقعہ پیش آیا تھا اور کل ہم نے DHQ ننکانہ صاحب کا بالخصوص ذکر کیا تھا، کل ہمارے پروگرام کے بعد وزیر اعلیٰ صاحب نے نوٹس لیا اور ایک 4 رکنی کمیٹی بنا دی. اس کا کام یہ تھا کہ وہ تعین کرے کہ ذمہ دار کون ہے حادثے کا. ایک کیسے جو گاڑی جو تھی وہ کیسے آ رہی تھی اور آتش کی مادہ لے کے جو گاڑی چلتی ہے اس کا پروٹوکول کیا ہے، قانون کیا کہتا ہے. لیکن جو DHQ اسپتال کی حالت زار ہے اس کا ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا؟ اس کا کوئی جواب یا کوئی انکوائری کوئی جواب دے اس کا؟ لیکن اس کا جواب دے رہے ہیں MS جو ہیں اس اسپتال کے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کیا تھی اور اگر وہاں پہ سہولیت ہوتی کتنی جانیں بچ سکتی ہیں. ذرا دیکھیے کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سراج صاحب. یہاں DHQ ننکانہ میں ہسپتال میں کل ڈاکٹروں کی 129 سیٹیں ہیں. ان میں سے 17 فل ہیں اور باقی ابھی تک وہ پوسٹنگ نہیں ہو سکی. خصوصاً جو ہمارا شعبہ ہے WMO اور CMO اور MO کا، ان کی بہت کم تعداد ہے ہمارے ہاں. ہمیں کافی مشکلات پڑ رہی ہیں ڈاکٹروں کے نہ ہونے کی وجہ سے، خصوصاً MOs کی وجہ سے. MOs ہمارے پاس بہت کم ہیں. صرف ہم اپنا ایمرجنسی میں ان سے ڈبل ڈیوٹی کروا کر ایمرجنسی کو چلوا رہے ہیں. 12 گھنٹے جو ہے نا وہ ڈاکٹر ہمارے ایمرجنسی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر جا کر ہم کہیں جو ہے نا وہ ایمرجنسی کو کور دیتے ہیں. اسی طرح ہمارے وارڈ میں بھی اب ہمارے پاس ایک ہی ڈاکٹر ہے، اس کے علاوہ وارڈ تقریباً سارے خالی پڑے ہوئے ہیں. OPD پہ ہمارے پاس MOs کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں ان کی ٹوٹل 24 سیٹیں ہیں. 24 میں سے
जो है ना 9 सीटें फेल हैं और 15 खाली पड़ी हुई हैं। इनमें फिजिशियन पहले आए थे हमारे पास, वो भी अब चले गए हैं। सर्जन हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन 4 माह हो गए हैं, लेकिन वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा जाएं। कि अक्सर जो पेशेंट आते हैं वो रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं। रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है ना वो डील करता है। उसकी कमी की वजह से, इनके सीट खाली होने की वजह से हमें ये मुश्किलात हैं कि हमें मजबूरन जो है वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल में पेशेंट को रेफर करना पड़ता है। एक आम शहरी थे वहां पर, उन्होंने भी कुछ बात की, वो भी मुतासरा थे उनका खानदान, वो भी दर्द देखिए क्या कहते हैं। यहाँ फासला नज़दीक था, ननकाना साहब अगर यहाँ बन ढूंढ होता तो बचत हो सकती थी, जाने बच सकती थी। लाहौर जो है 80 किलोमीटर है और फैसलाबाद भी इतना पड़ जाता है। वहाँ जाते हुए तो रास्ते में 1-2 खबरें मिली हैं कि वो जाने ज़ाया हो गई हैं, पहुँचने में इतना टाइम लगा। प्रॉपर जो है अब ऐसा कहिए, अब जो मुखालिफिन ये कहते हैं कि तमाम पैसे जो हैं वो निकाल के सेहत के, तालीम के वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं सड़कें बनाने की तरफ या मेट्रो बनाने की तरफ। अगर तो वो भी जरूरी है, लेकिन ये सेहत के पैसे जो हैं ये मुखालिफिन कहते हैं ये वहां के ट्रांसफर हो रहे हैं। अब मुझे बताइए कि ये जो हालत जार है किसके गले पे आप तौक डालें? और पंजाब हुकूमत खुद फैसला करके बताती है। डीजीपीआर तो में रोजाना मैसेज भेजते हैं ना, वजारत इत्तलात भी इनकी। ये जरा फैसला करके वजीर आला से मशवरा करके बता दे कि किसके खिलाफ पर्चा कटाया जाए या फिर और वो कौन शख्स है जिसको ये चुल्लू भर पानी दिया जाए कि इसमें वो डूब के मर जाए। अंदाजा कीजिए 129 सीटें और सिर्फ 17 फेल है, बाकी पूरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिला है ननकाना साहब। अब देखिए ये कौन है बाकी, यानी जब इंसानी जान जो है उसकी कीमत ही कोई उसका तयन करने को तैयार नहीं है, उसका एहसास करने पर तैयार नहीं, तो बाकी बातें तो बहुत बात। एक ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर वापस आते हैं, कुछ मजीद मौजूआत के साथ हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, अजमल खान वजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, और फाटा से इनका ताल्लुक। आज हमने मौजूद रखा था कि जो IDPs हैं, सेनेटर हैं, जी हाँ, उनकी वापसी कहाँ तक पहुंची है, और जो फाटा इस्लाहात का हम नाम सुनते रहे हैं उनका क्या स्टेटस है। इस बारे में इनकी अपनी एक खास राय है और उसमें बड़ा इन्वॉल्व रहे, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल खान वजीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो जनाब ये बताइए कि आपने सरदार महताब साहब को क्यों भगा दिया? ये तो शामी साहब पता नहीं है, ओरिजिनल बात का तो पता नहीं है। वो कहते हैं कि सियासी मैंने आगे पार्लिमानी सियासत करनी है, लेकिन मुझे लगता है ऐसे कि कोई पॉलिटिकल एजेंट्स का इशू बना हुआ था। तो हमने तो सुना है कि कोई 4 उन्होंने बंदे अपने मुकर्रर कर दिए थे जिस पर आसमानी ताकतें उनसे नाराज हो गई, यानी उनकी मर्जी के खिलाफ। देखिए ये हमने भी सुना है और इस तरह का मसला सुनने में भी आया और देखने में भी आया कि वहाँ पे ये गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन गवर्नर साहब ने इस्तीफा दिया, लेकिन उसके बाद वो एपेक्स कमेटी के मीटिंग में उस दिन बैठे हुए थे, तो वहाँ पे ही ये IDPs का मसला जो वहाँ पे हुआ है और एपेक्स कमेटी में भी डिस्कस हुआ और कल जो कोर कमांडर्स की मीटिंग हुई उसमें भी डिस्कस हुआ। तो आप ये बताइए कि आप जो इंतजामात हैं उनसे आप मुतमईन हैं? वापसी शुरू हो चुकी है? शामी साहब, बात यह है कि इंतजामात तो बिल्कुल जो रवैया रखा हुकूमत ने, आपको ये पता है कि जो फाटा है ये फेडरल हुकूमत के अंडर आता है। एक तो जो IDPs के साथ वहाँ पे मैं मिसाल दूंगा, नॉर्थ वजीरिस्तान के IDPs जो तकरीबन 10 लाख से ज्यादा थे, उनके साथ जो रवैया वहाँ पे रखा गया कि कोई ऑन नहीं कर रहा था, ना मरकज वाले ऑन कर रहे थे। सुबह में भी उनकी हालात कोई अच्छी नहीं थी, सुबह वाले कहते थे कि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो तो जैसे कि तैसे उन्होंने मुल्क के लिए जो कुर्बानी दी, उन्होंने अपने घर बार छोड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ कर आए यहाँ पे। कभी जिंदगी में ये लोग कैंपों में नहीं रहे थे, कोई कैंपों में रह गए, कोई किराए पे मकान ले लिया, कोई किधर कोई किधर। ये सिर्फ बनू, DI खान, टांक और साथ लकी, मरवत, करक, ये सारे इसमें, और फिर पाकिस्तान की दूसरी शहरों में भी ये गए। लेकिन इनके साथ फिर जो हुकूमत ने वादे किए थे इसके लिए उन्होंने इंचार्ज मुकर्रर किया
کیا تھا جنرل ریٹائر قادر بلوچ صاحب کو, جو ان کی لک آفٹر کرے گا, ان کے لیے جو فنڈز کے مسائل تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, بلکہ میں تو پچھلے 5-6 مہینے سے کبھی قادر بلوچ صاحب وہاں پہ گئے ہی نہیں ہے, آئی ڈی پیز کا حال پوچھنے کے لیے نہیں گئے. اب واپسی شروع ہو چکی ہے, ہو تو چکی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو ابھی پتا ہے کہ 90% خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ علاقہ کلیئر ہو چکا ہے, لیکن اس کے لیے جو پیسے چاہیے واپسی کے لیے بھی ظاہر ہے ان کو, وہ جو پیسے پسے ہوئے ہیں وہ حکومت ریلیز نہیں کر رہی ہے, اور کہتی ہے آئے روز کہتی ہے کہ جی ہم نے پیسے ریلیز کیے, لیکن ابھی تک کوئی ریلیز نہیں ہوئی, جس کا آپ نے دیکھا کہ کل یہی بات ریبلیٹیشن کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور پھر جانے کا جو مسئلہ ہوا, جب تک وہ پیسے آپ ریلیز نہیں کریں گے, اور یہ اتنا بڑا اماؤنٹ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں شامی صاحب, یہ ایک طرف آپ کے پاس اربوں کربوں روپے ہے, میٹرو بس, اورنج لائن, پتہ نہیں کیا کیا آپ بنا رہے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نہ بنائیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پریورٹیز دیکھیں کہ کیا ان لوگوں میں سے, پھر آپ ابھی جب میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا جو آپ بات کر رہے تھے, آپ لوگ پھر ان لوگوں میں سے وہ لوگ نکل آتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پتا چلے کہ بھئی مجھے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مجھے تو کوئی اون کرنے والا بھی نہیں ہے, مجھے بے گھر کیا گیا, اور اس کے بعد ملک کے لیے قربانی دی, اور آج تک آپ مجھے بتائیں کہ کسی آئی ڈی پیز یا کسی وزیرستان یا کسی فاٹا کے کسی بھی بندے نے آج تک پاکستان کے خلاف بات نہیں کی, فوج کے خلاف بات نہیں کی. وہ کیوں؟ پاکستان سے محبت, پاکستان کے لیے قربانی دے رہے, لیکن ان کے ساتھ جو بیہیو ہوا وہ بھی میں شامی صاحب آپ کو بتا رہا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کے بیہیو بھی کبھی نہیں ہوا جو اس وقت ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے آئی ڈی پیز. بالکل اجمل خان وزیر صاحب بہت شکریہ. کسی اور نشست میں آپ سے ہم فاٹا اصلاحات کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو سنیں گے, آپ سے اپنا نقطہ نظر جانیں گے. ابھی تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ. یعنی ان کو حکومت کو چاہیے کہ پیسے ریلیز کرے اور ان لوگوں کو, یعنی تاکہ تعمیر کا کام ہو سکے. وہاں تو بہت بربادی ہو چکی, مکان, عمارتیں, سڑکیں برباد ہو چکی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی شام صاحب ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر محمد اقبال صاحب نے, آپ سپوکس مین ہیں FBR کے, اور آج ہم نے جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہے گورنمنٹ کی, اس حوالے سے ان سے ہم بات کرنی ہے کہ اس کے سیلینٹ فیچر کیا ہیں اور اس پر کیوں تنقید کی جا رہی ہے, اور اس سے عام آدمی اور تاجروں کے درمیان کہا جا رہا ہے کہ ایک امتیازی سلوک پیدا ہو جائے گا. کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جامی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم ہے یہ کیا کامیابی سے آگے بڑھ رہی ہے؟ جی. کوئی ٹیکس نیٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, یا آپ کو کوئی امید ہے کہ کوئی آپ حاصل کر لیں گے؟ ہاں جی شامی صاحب, یہ جو سکیم ہے بیسیکلی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمنسٹی سکیم نہیں ہے, یہ ایک سکیم ہے آسان طریقے سے اپنا ٹیکس گوشوارہ جمع کرانے کی, اور جو ڈیو ٹیکس بنتا ہے واجب الادا ہے اسے جمع کرانے کے لیے تاجر حضرات کے لیے, ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ چیزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں, کوئی مینوفیکچرنگ نہیں کرتے یا کوئی سروسز پرووائڈ نہیں کرتے, ان کے لیے یہ ایک آسان طریقہ وضع کیا ہے گورنمنٹ نے. صرف تاجروں کے لیے ہے؟ جی یہ صرف تاجروں کے لیے ہے. جی صرف تاجروں کے لیے ہے, جس میں آپ نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنے سٹاکس ڈکلیئر کرے گا آئندہ 5 سال اس کو نہیں پوچھا جائے گا, مگر یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ سالوں کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اور ان کے گوشوارے کھل سکتے ہیں. ایسا ممکن ہے؟ جی یہ اس طرح ہے, اس اسکیم میں یہ ہے کہ جی پہلے سال جو لوگ ابھی تک گوشوارہ جمع نہیں کرتے رہے وہ اپنا صرف بزنس ورکنگ کیپیٹل ڈکلیئر کریں گے, جسے آپ نے سٹاک کہہ دیا آسان لفظوں میں, بالکل ٹھیک کہا. وہ اپنا وہ جمع کروائیں گے اور اس پہ 1% ٹیکس دے دیں گے پہلے سال, اور آئندہ سال کے لیے بھی اس میں اسکیم میں موجود ہے کہ جی وہ آئندہ سالوں میں اپنا ٹرن اوور بتائیں گے اور اس پر جو شرح بتائی گئی ہے اس کے مطابق اس پہ ٹیکس دیں گے. تو گزشتہ سال کا پچھلے سالوں کا ان سے نہیں پوچھا جائے گا. جی میں وہی ایکسپلین کرنے لگا تھا کہ پچھلے سالوں کا اگر کسی ہمارے ٹیکس دفتر کے پاس کوئی بڑا ڈیفینٹ انفارمیشن ہوئے گی, کوئی پکا ثبوت ہوگا کہ جی پچھلے سالوں میں کوئی بہت بڑی ان کے کوئی ایسٹس تھے یا کوئی ان کی انکم بہت زیادہ تھی, تو وہ اپنے طور پہ پھر بھی کارروائی نہیں کر سکے گا. وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو ایک تجویز پیش کی جائے گی, اور بڑے ہی چیدہ کیسوں میں اگر کوئی کارروائی کرنی بنتی ہوگی تو کی جائے گی. یہ کھلی چھٹی نہیں ہوگی ٹیکس افسران کو کہ وہ ان کو پچھلے سالوں کے نوٹس دیں, یعنی کہ پچھلے سالوں کی بھی پروٹیکشن اس میں موجود ہے, اور اتنی پروٹیکشن موجود ہے کہ ان کو کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ پرانے سالوں کا ان کا حساب کتاب کھول کے بیٹھ جائے گے. تو اب یہ کس رفتار سے یہ اسکیم چل رہی ہے اور کیسے کتنے لوگ اس کے اندر انوالو ہو چکے ہیں اور ڈکلیئر کر چکے ہیں؟
शामी साहब, अभी तो क्योंकि स्कीम के बिल्कुल इब्तदाई चंद रोज हैं, पहले का कानून बना, असेंबली ने पास किया, प्रेसिडेंट साहब का उस पर सिग्नेचर हुए, तो ये स्कीम एक कानून का शक्ल इख्तियार कर ली। अभी इसके जो प्रमोशन की फेज है ना, जिसमें हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी स्कीम के क्या फीचर्स हैं, इसको आप अवेल करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, अभी उस स्टेज में है। और जो आपको हमारा नेशनल कैरेक्टर है, मेरे से बहुत बेहतर आप जानते हैं कि हम आखिरी दिनों का इंतजार करते हैं। बिजली का बिल भी जमा करवाना है तो आखिरी दिन जाके लाइन में लगते हैं। तो उम्मीद है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा इसका मोमेंटम बढ़ता जाएगा और ज्यादा तादाद में, अभी चीदा चंद लोग इसको अवेल कर रहे हैं, लेकिन इस पे हमारी कैंपेन भी चल रही है जिसका हिस्सा आपने भी मेहरबानी फरमाई, हमें टाइम दिया एक्सप्लेन करने के लिए। तो आगे चल के इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर नजर आएंगे। तो इस हवाले से आप इस वक्त ताजरों को क्या देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? ताजरों को सिर्फ हमने यही पैगाम देना है कि जो उनके खदशात थे कि जी अगर हम टैक्स नेट में आ गए, अपना हिस्सा हमने डालना शुरू कर दिया टैक्स में, तो हमारे लिए जो मुश्किलात होंगी, पहले तो इसमें एंट्री ही बड़ी मुश्किल थी उनके ख्याल के मुताबिक, जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, जो 10 सफ़े का रिटर्न भरना पड़ता था, उन सारी चीज़ों से हमने उनको निजात दिला दी। एक सादा 1 सफ़े का रिटर्न है जो कि उर्दू में भी अवेलेबल है, जिसमें 2 लाइनों की इंफॉर्मेशन देनी है और बड़े आसान तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट करना है और जमा करवाना है। ये हम हुकूमत ने उनको एक निज़ाम दे दिया है जिसमें उनके सारे खदशात दूर होते हैं, उनसे कोई किसी टैक्स अफसर से उनको राब्ता करने की जरूरत नहीं है। तो अब वो भी आगे आए, उनके खदशात दूर कर दिए गए और अब वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाले, जमा करवाए। ये एक तारीखी मौका है जिससे उनको फायदा उठाना चाहिए। जो फायदा नहीं उठाएगा वो उम्र भर पछताएगा। जी ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह है शामी साहब, क्योंकि अब हमारा निजाम बन गया है जो कि ऑटोमेट होती जा रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके टीवी पे वो देख रहा था कि सारा लैंड रिकॉर्ड भी पंजाब का कंप्यूटराइज हो रहा है। तो जब ये सारी चीजें कंप्यूटराइज हो जाएंगी, अवेलेबल होंगी, एक क्लिक की ज़द पे सारी चीजें मौजूद होंगी, तो फिर किसी के लिए टैक्स के निजाम से बच के रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक लिमिटेड टाइम अपॉर्चुनिटी है कि आप आसानी से आ सकते हैं, बजाय इसके कि महकमा आपके पीछे पहुंचे, आप खुद वॉलंटरी रजाकाराना तौर पर इस निजाम में आ जाए और एक आसान तरीके से अपने जो अफेयर्स हैं उनको ऑर्डर में ले आए, डॉक्यूमेंट कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब, स्पोक्समैन एफबीआर, हमें इस हवाले से अपने नुक्ता नजर से आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक और वापस आएंगे मजीद मौज़ूआत के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, ये इत्तलात हैं कि जो चेयरमैन नायब हैं कमर ज़मान साहब, वो लाहौर आए इंस्पेक्शन के लिए, और नायब की जो परफॉर्मेंस है सो फार पिछले 1 साल में उसका जायजा लिया जाएगा। तो वो क्या जी कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने ये एक रस्म डाली है कि वो मुख्तलिफ रीजन्स में जाते हैं और उनकी जो सालाना परफॉर्मेंस है उसका जायजा लेते हैं। तो कल लाहौर रीजन का दौरा कर रहे हैं वो। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि अभी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ट्रांसपेरेंसी का 3 दर्जे की जो बेहतरी, उसमें पाकिस्तान की जो बेहतरी हुई है, तो उसमें नैब जो है वो भी आदाब अर्ज कर रही है कि जनाब हमारा भी इसमें हिस्सा है। तो ऑब्वियसली जारी बात है, इनकी कार्रवाई है तो वो ट्रांसपेरेंसी बेहतर हुई। अब इसमें यह है कि इन्होंने कुछ काफी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। एक तो इन्होंने 10 महीने का वक्त मुकर्रर कर दिया है किसी भी केस जब कोई कंप्लेंट आएगी, ठीक है, तो 2 महीने शिकायत की जांच पड़ताल होगी, 4 महीने फिर उसकी इंक्वायरी होगी और उसके बाद 4 महीने फिर इन्वेस्टिगेशन में लगेंगे और रेफरेंस फाइल हो जाएगा। ठीक है। 10 महीने के अंदर आपको वो जो शिकायत है उसका रेफरेंस फाइल करना होगा। ठीक है। और 8 अफसर जो हैं उनको ये सजा दे चुके हैं अभी तक अपने अफसरों को, उनका नैब के एम्प्लॉइज थे। ठीक है। ताकि उनका भी हिसाब होना चाहिए ना कि वरना इख्तियारात इतने जब आ जाए तो मिसयूज भी होते हैं। बिल्कुल। और 10% जो है ये इन्होंने जो पहले वॉलंटरी रिटर्न पे 10% हिस्सा मिलता था ना नैब के लोगों को, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। यानी अब कोई उनको उस मद में नहीं मिलेंगे पैसे। अब जो भी वसूली करते हैं वो सारी सरकारी खजाने में जमा, नैब कुछ नहीं ले रही, नैब कुछ नहीं लेती। नैब के अफसर जो है उनको तनख्वाह मिलती है। ठीक है। और अब तक ये कहते हैं कि नैब जो है उसने 266 अरब रुपए बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराएंगे। रिकवरी हुई है। हाँ ठीक है, टोटल जो है। ठीक है। और इससे लोग बड़ा शोर मचाते हैं ना कि जनाब ये क्या हुआ, प्ली बार्गेन हो गई और वॉलंटरी रिटर्न हो गई। हालांकि जब ये कानून में मौजूद है। ठीक है। और जब ये कानून में नहीं था रिकवरी होती नहीं थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत
किसी दिन इसका तफसील से जायजा लेंगे। तुम्हारा कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब ने एक नया चेहरा दिया है, नए विजन भी कायम किए हैं। बिल्कुल, और मैं ख्याल एक सक्खर में कायम किया है और गाड़ियां जो है वो बरामद की हैं। इसमें मदारबा स्कैंडल केस में 1 अरब और 73 करोड़ की रकम बरामद की है, 34 अफराद को गिरफ्तार करके, और कीमती गाड़ियां और 6000 कनाल जमीन कब्जे में लिए, और नैब के इलाकाई दफातर जो है उनमें इजाफा किया है। तो इसी तरीके से ओवरऑल ये है कि नैब की परफॉर्मेंस में खासा बेहतर हमें नताइज देखने को मिल रहे हैं। वो कहते हैं जनाब ये जो दुनिया ने तस्लीम कर लिया ना इसको। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी की तो ये नैब का अदारा जो है एक जिम्मेदारी का काम भी है और फिर एहतियात का काम भी है। बिल्कुल ठीक। और माशाल्लाह यानी ये सुकून की बात है कि परफॉर्म कर रहा है। शिकायतें तो लोगों को होती हैं, वो तो वक्त के साथ साथ ही, लेकिन ये है कि एक अपना एतबार उसने कायम किया है। बिल्कुल। शाम साहब, उर्दू अदब और ड्रामा नवीसी का एक अहद जो है वो तमाम हुआ कल। फातिमा सुरैया बजिया, आज उनकी नमाज जनाजा भी अदा कर दी, गिजरी कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया। अनवर मकसूद साहब से हमारी दोपहर को बात हुई, कोशिश करें उनको लाइन पे ले लें, लेकिन जारी बात है अफसरदा है। जी जी, उनके भाई। तो फातिमा सुरैया बजिया जो थी, इनके जो ड्रामे थे और इनके जो एक हमारी उस तहजीब की कहानी सुनाते थे अनवर मकसूद साहब ने हमें, जिसे आप भूल गए। अनवर मकसूद साहब ने ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम अनवर मकसूद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल कीजिए, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत करे और आपको सब्र दे। तो कैसे याद करते हैं आप उनको, बजिया को? बजिया को तो अभी तो मैं उनको खुदा हाफिज़ कह के आया हूँ, मगर बजिया की जो जिंदगी, चाहे याद बजिया की दूर रहे हमसे करीब रहे, ये एक याद है कि दामन दिल छोड़ती नहीं, एक बेल है कि लिपटी हुई है शजर के साथ। तो बजिया की शख्सियत ऐसी थी कि वो, मैं क्या कह सकता हूँ आपसे, आज अभी हमने खुदाफिज कहा है उनको, पर ऐसे लोग थे सड़कों पर जिनको मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं, मगर वो सब बजिया को जानते भी थे और पहचानते भी थे, और बजिया के घर भी हो जा चुके थे। हर एक का काम, हर एक की खिदमत, हर एक से मोहब्बत, एक सा सलूक, वो तहजीब का दामन जो बजिया ने थामा था बचपन में, वो आज खत्म हुआ है, आज चला गया हमारे घर। हमारे पास कोई मुतबादल उनका नहीं है, और हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने हमारी जो तहजीब है उसको हमने दफन कर दिया आज। बिल्कुल भाई, ऐसी लग रहा है। और बिल्कुल नाकाबिल तलाफी नुकसान है उर्दू अदब को। हमारी तारीख जिंदा थी, हमारी सकाफत जिंदा थी, और हमारी उसकी तस्वीर हमारी आंखों के सामने फिरती थी। अनवर साहब, लफ्ज कम है और लफ्ज मिल नहीं रहे इस मामले में मजीद बात करने के लिए। बहरहाल आप तशरीफ लाए, टेलीफोन के जरिए इजहार ख्याल किया, आपका बहुत शुक्रिया। और शाम साहब, मकबूल भट्ट साहब की भी आज 32वीं बरसी है, मकबूजा वादी में हड़ताल है आज। मकबूजा कश्मीर के जनाब बड़े जी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो बानी चेयरमैन में लिबरेशन फ्रंट के बानी चेयरमैन थे। आपको पता जो तैयारा अगवा हुआ था, यानी वो 70 में 71 में इसी दौरान वो इंडिया का एक गंदा तैयारा अगवा करके लाया गया था। उसमें अशरफ और हाशिम 2 कश्मीरी पकड़े गए थे, वो इसी ग्रुप, उनका ग्रुप से ताल्लुक था। ये सारे लोग अभी तक बाकियात नहीं दी गई इन्हें। जेल में इनके साथ जो है रहने का मुझे इत्तेफाक हुआ, और मकबूल भट्ट से तो बहुत मुलाकातें रही। चलें, ये तो एक बड़ा जज्बा था उनके अंदर। अगले प्रोग्राम में आपसे जानूंगा डिटेल्स कि आपके उनके साथ वक्त कैसा गुजरा, लेकिन चूंकि प्रोग्राम वक्त यहाँ पर खत्म हो गया तो हमें इजाजत लेनी है। नाजरीन से आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।